الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا تبارک و تعالی و یرضاہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آیت نمبر 13 سے شروع کرتی ہوں آج کا سبق۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا۔ نحن سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ جو ابھی ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اس جملے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک مشہور واقعہ تھا، لیکن جب بات ادھر ادھر سے پہنچتی ہے تو اس میں بہت سی خرافات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہم قرآن سے لے رہے ہیں اس واقعے کو، اور اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نحن نقص، کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ ہر اعتبار سے درست اور ثقہ واقعہ ہے، یعنی بالحق کے ساتھ اس کی شرط لگا دی کہ حق کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ واقعات کے اعتبار سے بھی حق ہے، یہ مضمون کے اعتبار سے بھی حق ہے، اور مقصود کے اعتبار سے بھی حق ہے۔ اب اس میں یہ جو ایک لفظ آیا ہے نبا، تو نبا کا لفظ جو ہے یہ ایک عظیم خبر کے لیے ہوتا ہے، شاندار بات کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے سورہ نبا میں آیا کہ اما یتساءلون، کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم۔ تو قرآن سے تفسیر اس کی ہوئی کہ ایک بڑی خبر کے بارے میں، ایک عظیم خبر کے بارے میں۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی نبا کا لفظ جو ہے یہ عظیم اور شاندار واقعے کے بارے میں ہے۔ تو یہ شاندار ایک واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بالحق کی بات لگا دی کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پہنچا رہے ہیں، کہ یہ پوری خبر اپنے مقصود کے اعتبار سے، اپنے واقعات کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے حق کے ساتھ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ پھر آگے ہے کہ انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ نوجوان تھے، یہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع قلت ہے، کہ وہ 10 سے ان کی تعداد کم تھی، لیکن فتیہ چونکہ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے اس سے بھی اس کے مفہوم میں ایک ابہام ہے، اور اس ابہام میں تعریف کا ایک پہلو نکلتا ہے، یعنی کون نوجوان تھے وہ، انہم فتیۃ، کون نوجوان تھے؟ آگے کہا کہ آمنوا بربہم، کہ یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف، ان کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے کہ یہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو ہدایت میں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ایسے نوجوان تھے جن کو تم کیا جانو کہ یہ کیا نوجوان تھے، کہ یہ جب ایمان لائے تو یہ اللہ کی توحید اور عبادت کی خاطر انہوں نے ساری نعمتوں کو تج دیا تھا۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، پھر ان کے اندر ایک ایسا ایمان تھا کہ جس میں استقامت تھی، جس میں باطل کا مقابلہ کرنے کی جرت تھی، ہمت تھی، اور جس رب پر ایمان لائے تھے اس پر توکل تھا، جس ایمان کا دعویٰ کیا تھا اس کے نتائج بھگتنے کے لیے مکمل طور پر آمادگی تھی۔ محض دل میں مان لیا تو وہ کوئی بڑی بات نہیں، اطاعت اور عمل سے تصدیق کرنے والے تھے۔ اور ایمان بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تو یہ ایمان کا بڑھنا، اس میں زیادتی ہونا اور ہدایت میں اضافہ، یہ قرآن کا باقاعدہ ایک موضوع ہے، اور بہت سے آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے جب تصدیق کی جاتی ہے ایمان کی تو اللہ تعالیٰ ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے اس میں ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کی گئی سورہ فصلت میں، ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ آپ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر قائم ہو گئے، اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یعنی انہوں نے اپنے عمل سے اس کی تائید کی، اس کی گواہی دی، اس کی شہادت دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر نازل ہوتے تھے فرشتے، اور وہ انہیں تسلی دیتے تھے، انہیں بشارت دیتے تھے، کہتے تھے اللہ تخافوا، کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دیتے تھے اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ دیکھیں اس آیت میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے ایک کام کیا ہے ایمان کا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ زدناہم ہدا، وزدناہم ہدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ہدایت میں، کہ ایمان رب کے اوپر لائے، نتیجے میں ہدایت ملی۔ اب دیکھیں جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تقرب العبد الیہ، کہ جب بندہ قریب ہوتا ہے الیہ میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے شبرن ایک بالش، رب تو الیہ ذراعن، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ پڑھتا ہے، جب وہ میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تقربت منہ باعًا، تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ تو اب پوری حدیث یوں دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے، 1 ہاتھ بڑھ کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بالشت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب بندہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے، پیدل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بس بندہ 1 قدم اٹھائے تو اللہ کی طرف سے دگنا، اور بندہ 2 قدم اٹھائے تو اللہ کی طرف سے اس سے بھی زیادہ۔ تو اسی طرح سے یہ چیز ہمیں اسی آیت میں پہلے ملی کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ ہو گیا کہ آمنو، وہ ایمان لے آئے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو ایمان دیا گیا، وہ ایمان لائے اپنے رب کے اوپر۔ وزدناہم ہدا، تو پھر اللہ نے بڑھا دیا ان کو ہدایت میں، یعنی ان کو بصیرت عطا کی، ان کو ایمان دیا، ان کو اخلاص دیا۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں کہ آتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کی تفصیل تو میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی صرف اسی موضوع، اسی چیز کو، پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، کہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جب وہ استقامت اختیار کر گئے، ڈٹ گئے اپنے موقف پر، تو پھر کیا ربطنا علی قلوبہم، مطلب دیکھیں جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے مربوط کر دیا ان کے دلوں کو، ان کو مضبوط کر دیا، اور ان کو ہر طرح کے ڈر اور خوف سے محفوظ کر دیا۔ اسی طرح سے یہ مضمون ہمیں آیت نمبر 15 میں ملتا ہے کہ جس میں آتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ جب تم الگ ہو گئے ان سے، اور وہ جو عبادت کرتے تھے جن کی، الا اللہ، اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جب تم ان سے الگ ہو گئے، یعنی جب انہوں نے اعتزال اختیار کر لیا، اور پھر آگے ایک اور اگلا قدم فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور چل پڑے غار کی طرف، وہاں پناہ لے لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام ان کو دیا؟ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب، مِن رحمتہ، اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی۔ تو یہ وہ جو بنیادی پرنسپل ہے کہ پہلے بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اور پھر جیسا جیسا اس کا قدم ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی مضبوطی کے ساتھ، جتنی استقامت کے ساتھ، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی طرف سے اس کو آسانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اچھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس میں ربط کا جو مطلب ہے نا، ایک تو اس کا لفظی مطلب ہے باندھنا، تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ اور قوم کے ڈر سے جس گھبراہٹ اور پریشانی کا خطرہ تھا، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بند باندھا، جس سے وہ مضبوط ہو گئے۔ جس طرح بکھری ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا باندھ دیا جائے تو وہ ایک مضبوط چیز کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں،
یا چھوٹی چھوٹی مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے باندھ دیں تو پھر ان کو وہ مضبوطی اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اب یہ جو ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کی تفسیر میں تفسیر ترجمان القرآن میں نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ جو تھے مختلف روم کے بادشاہوں کی اولاد تھے، سادات قوم سے تھے، اور اس زمانے میں شہر کے باہر ایک اجتماع تھا، غالباً کوئی عید وغیرہ کا اجتماع، جس میں بادشاہ کے حکم سے باہر جو انہوں نے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان پر قربانیاں چڑھانے کا دن تھا۔ تو قربانیاں کی جا رہی تھیں، جانوروں کی قربانیاں تھیں، بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کے سامنے سرکشی کی کسی کو مجال نہ تھی، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اچھا، وہ بتوں کو سجدہ بھی کرواتا تھا، بتوں کے آگے سجدہ بھی کیا جاتا تھا اور قربانیاں بھی کی جاتی تھیں۔ تو یہ چند لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ سجدہ اور قربانی ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو ذبح نہیں، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پھر ان میں سے ہر شخص جو تھا وہ اپنی قوم سے کنارہ کش ہو کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور ایک سائڈ پہ جا کے کہیں دور ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ایک شخص آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، یوں کرتے کرتے یہ 6 ہو گئے۔ تو اب ان میں سے جو پہلا تھا اس نے کچھ دیر تو خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اس نے کہا کہ واللہ تم جانتے ہو جس چیز نے تمہیں تمہاری قوم سے باہر نکالا ہے اور یہاں لا کر بٹھایا ہے، آخر کوئی بات ہے، تم میں سے ہر ایک اپنا معاملہ ظاہر کرے۔ تو دوسرے نے کہا کہ واللہ میں نے دیکھا ہے کہ جس پر میری قوم ہے وہ باطل ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہی بات میرے دل میں آئی ہے۔ چوتھے نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا، یہی کچھ پانچویں نے کہا، اور ایسی ہی بات چھٹے سے بھی ظاہر ہوئی۔ تو یہ سب جو تھے یہ اخوان صدق ہو گئے، یعنی سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اخوت عطا کر دی۔ یہ الگ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اور اسی کو ربط علی القلب بھی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی تعبیر ہے۔ باقی یہ ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربطنا سے مراد جو ہے وہ یہی کہ ان کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو استقامت دے دی، ثبات عطا کر دیا، دلوں کے اندر جو پریشانی تھی، خوف تھا قوم کا، بادشاہ کا، وہ سب دور کر دیا۔ تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اب یہ ہے کہ یہ ربط اللہ تعالیٰ نے ان کو کب عطا کر دیا؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ ڈٹ گئے اپنے ارادے کے اوپر اور انہوں نے ہمت کر لی اور انہوں نے جمع رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس قاموں سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ 3 مواقع ہیں کہ جب وہ قوم کے سامنے آ کر انہوں نے اپنے موقف کا اعلان کیا، اور ایک یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب ان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے ان کے پاس جو حق تھا اظہار کر دیا اس کا، اور ایک یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نکل کے غار کی طرف چلے گئے اور دین کے ساتھ فرار ہو گئے، یعنی فرار من القوم اور فرار بالدین جب انہوں نے اختیار کر لیا تو اس کو بھی قاموں کہا گیا کہ یہ ہے قاموں، اس قاموں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا۔ اور پھر اس کے بعد 3 جملے انہوں نے کہے ہیں، 3 جملے انہوں نے کہے ہیں اپنے موقف کے اوپر استدلال کرتے ہوئے، انہوں نے دلیل دی کہ انہوں نے یہ رویہ، یہ معاملہ، یہ استقامت کیوں اختیار کی۔ اور اگلی آیت میں جو 3 جملے ہیں وہ انہوں نے قوم کے بارے میں، قوم کے رویے کے بارے میں آگے بیان کیے ہیں۔ اب جو پہلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا میں رب جو ہے وہ فاعل ہے کہ ہمارا رب، وہ جو ربوبیت کرنے والا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے۔ اور پھر اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ سارے دلائل جو ہیں یہ تو سورہ فاتحہ میں ہی بیان کر دیے گئے تھے کہ سب سے پہلے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے 3 دلائل آئے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو یہاں پہلی بات انہوں نے یہ رکھ دی کہ ربنا رب السماوات والارض۔ یہ میں اب بار بار آیات اس لیے بھی دہراتی ہوں چونکہ ہم نے حفظ کرنا ہے، تو یہ اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن میں بھی رہیں گے اور حفظ کرنا آسان ہوگا۔ تو
تو ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے آسمانوں اور زمینوں کا. تو وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے، کیا وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکے گا؟ کیا اس کے لیے ہماری حفاظت کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ ایک تو اس میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو اس سے جس کا اظہار ہو رہا ہے. پھر لن ندعو من دونہ الہا، دوسری انہوں نے کہا کہ اس کے سوا ہرگز ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے. مطلب ہمارے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس کے سوا ہم کسی اور کو پکاریں. ہم کسی اور کی طرف جھکنے والے، کسی اور کی طرف سجدہ کرنے والے، کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں. تو لن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی کل زمان، ہرگز نہیں، فی کل زمان و فی کل مکان، مطلب کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی دور میں اور کسی بھی مقام پر کبھی بھی ہم کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہم صرف اور صرف پکاریں گے تو اپنے رب کو پکاریں گے. پھر اس کے بعد تیسری بات انہوں نے یہ کہی لقد قلنا اذا شططا، کہ اگر ہم نے ایسا کہہ دیا، اگر ہم نے یہ کہا ہوتا نا لقد قلنا، ہم یہ کہتے اذا شططا، تو یہ بہت گمراہی کی بات ہوتی. شططا کے بہت سے معنی ہیں. جیسے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مجاوزۃ الحد فی کل شیء، کسی بھی چیز کا اس کی حد سے تجاوز کر جانا، یہ شططا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ باطل اگر ہم ایسا کرتے تو یہ باطل ہوتا، یا جھوٹ ہوتا، یا بہتان ہوتا. یعنی باطل، جھوٹ اور بہتان بھی اس کے معنی ہیں. پھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے غلو، اور ہر شے جو اپنی مقررہ حد سے باہر نکل جائے. تو لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسا ہوتا تو ہم باطل کا شکار ہو جاتے، یا ہم حق سے بہت دور نکل جاتے. تو یہ دیکھیں، اس سے ایک اور چیز جس کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ دین کے معاملے میں دلیل ضروری ہوتی ہے. دین کے معاملے میں اصل چیز جو ہے وہ حجت ہے، اور اس سے تقلید کا فاسد ہونا ثابت کیا گیا ہے. یہ مقلد لوگ نہیں تھے کہ جو کچھ باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے وہ بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے خود سوچا، غور کیا، فکر کیا، خود سمجھا. جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارا رب ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ اپنی قوم کو بھی سنا دیا. تو بس یہ ایک مختصر سی اس کی تفسیر ہے. اس کے بعد ایک تو اور نقطے جو وہی میں نے کہا تھا کہ کچھ فوائد ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو فوائد اس میں سے جو مجھے ملے، چونکہ ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے حفاظت چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں وہ ذرائع چاہیے جو ہمیں بچانے والے ہوں فتن سے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا تھا، ان کے دلوں کو تثبیت عطا کر دی تھی، ثابت قدمی عطا کر دی تھی. تو سبق یہ ملتا ہے کہ جو ثابت قدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کی مضبوطی ہے، اور دلوں سے گھبراہٹ کا نکل جانا، اور ایمان کا مضبوط ہو جانا، اور اپنے عقیدے پہ جم جانا، اور پھر ہر طرح کے نتائج کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ایمان اور اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور ایمان جو ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور جبریل کا ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی ایمان ہے یہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نجات ہوگی، یہ غلط بات ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور اس موضوع پر امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر باب الایمان میں 8 آیات اور بہت سی احادیث لائے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اعمال صالحہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے مضبوط کرنا چاہیے. تو ہر فرد اپنے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اپنے ایمان کو چیک کرے کہ وہ مستقلاً کس رخ پہ سفر کر رہا ہے، اس کو بڑھانے کی طرف لانا چاہیے. تو یہ جو ہے ثبات علی الحق، اور یہ جو ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ جما دے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہمیں بھی ربطنا علی قلوبہم والی صفت حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے عمل صالحہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ استقامت جو ہے دین کے اوپر، ثبات علی الحق، یہ ایک مثبت چیز ہے، اور جو ہے ثبات علی الباطل یہ مذموم ہے، اور اسے ایک سفاہت قرار دیا گیا، یعنی بیوقوفی ہے، نادانی اور حماقت ہے. اسے قرآن میں زیغن کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا، یعنی ٹیڑھ کہا گیا ہے، جبکہ کفار اسے صبر قرار دیتے ہیں.
یعنی وہ برائی کے اوپر جمے رہنے کو اپنا صبر سمجھتے ہیں. جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 6 میں ہے انمشو وصبروا علی آلہتکم، کہ اسی راہ پہ چلتے رہو اور صبر کرو اپنے معبودوں کے اوپر. تو یہاں سے اصول الدعوہ اور منہج دعوہ میں ایک بہت اہم اصول ملتا ہے کہ جو دعوت کا کام ہے وہ اس میں اہم ترین بات سے ابتدا کرنا چاہیے. آغاز جو ہے وہ اہم ترین سے ہونا چاہیے. اور یہ صورت اور یہ آیات ہمیں اہم ترین چیز کیا دے رہی ہیں؟ وہ دعوت توحید ہے. ابھی دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، ربنا رب السماوات والارض، کہ یہ پوری جو کائنات ہے اس میں آسمان اور زمین کا رب ہے. صرف وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے سجدے کیے جائیں، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جائیں، اس کے سامنے اس کے لیے قربانی کی جائے. تو کوئی اور اس کائنات میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا. میں صرف ایک حدیث کا اشارہ کروں گی کہ حدیث ذباب آپ کتاب التوحید میں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ایک شخص صرف ایک مکھی کی قربانی دینے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور ایک شخص صرف مکھی کی قربانی نہ دینے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. کہ وہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک شہر تھا جہاں سے گزرنے کی اہل شہر نے شرط یہ لگا رکھی تھی کہ پہلے ہمارے معبود کے اوپر ایک چڑھاوا چڑھاؤ تو پھر تمہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں گے. تو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مسافر تھا کوئی. تو انہوں نے کہا اچھا تم چڑھاوا چڑھا دو، چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو. تو اس نے ایک مکھی پکڑی اور اس کا چڑھاوا چڑھا دیا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں گیا. اور دوسرے شخص نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز بھی میں اس کے اوپر ایک مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو توحید کا جو علم ہے اس کے ساتھ رغبت بھی بہت ہونی چاہیے، اسے توجہ بھی بہت دینی چاہیے تاکہ ہم اس کی ساری باریکیاں اور اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس موضوع کو اہم ترین رکھیں. قصہ یوسف میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی سب سے پہلے. آج لوگ توحید سے آغاز اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے ارد گرد سے چھٹ نہ جائیں، کیونکہ ہمارے ہر طرف جو ہے وہ شرک کی برائی عام ہے، قبوری شرک ہے، اور پھر تحکیم کے اندر شرک، اور اس طرح بے شمار معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ اس کا نام نظر نہیں آتا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آج بڑی بڑی برائیاں جو ہے ہم بھی انہیں سمجھتے ہیں جنہیں اقوام عالم باور کروا دیں، کہ جیسے بہت بڑی برائی ہے، کرپشن ہے، جمہوریت ہے، فلاں نے جمہوریت ڈیریل کر دی، فلاں جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن گیا. لیکن جیسے آپ اس قصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری لڑائی جو تھی وہ شرک کے ساتھ تھی، اور ساری ان کی جو جد و جہد تھی وہ توحید کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کو قائم رکھیں اور خود اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. تو دین پر ثابت تو یہ جو نقطہ ہے یہ بھی ہمیں اس میں سے مل رہا ہے. پھر بس ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ ہم آزمائش آنے سے پہلے بھی ثابت قدم ہیں اور اپنے دین پر قائم ہیں، اور آزمائش آنے کے بعد بھی، تو اس کے سائنس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے آثار کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آزمائش کے آنے کے بعد دین پر قائم ہونے کی جو نشانیاں ہیں استقامت پر ہونے کی، وہ یہ ہے کہ دین پر ثابت قدمی کی توفیق ملی رہے، اور توفیق اس بات کی ملی رہے کہ انسان اسی چیز کے اوپر ہو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور آزمائش آنے سے پہلے نشانی یہ ہے کہ انسان جیسا کہ وہ سورہ کہف کی ایک تفسیر میں لکھا ہے ایک مفسر نے، ان یکرہ الزیغ کما یکرہ العذاب، کہ اسے ایسی کراہت ہو برائی سے، خرابی سے، جیسے کہ عذاب سے کراہت ہوتی ہے، اور جسے ایسی شدید کراہت ہو وہ مجبوری کے عالم کے سوا کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہمیں بہترین فہم عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.